السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیت الحکمہ کی جو عالمیت کی کلاسیں ہیں، ان میں ایک کلاس ہے سیرہ کی، یعنی سیرت نبویہ کی۔ سیرت نبویہ ایک مومن کے لیے بہت ہی ضروری سبجیکٹ ہے، کیونکہ سیرت نبویہ کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں، آپ کے افعال کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کی عادات کیا ہیں، آپ نے کتنی جنگیں کی، آپ نے پوری زندگی کیسے گزاری، سوشل آپ کی جو لائف ہے، اسی طریقے سے دینی جو زندگی ہے آپ کی، کسی بھی طریقے کے جو آپ کے معاملات ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے عالمیت میں بیت الحکمہ کے سیرت کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاکہ اس میں داخل ہونے والے طلبہ اور طالبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اچھی طرح سے واقف ہو سکیں۔ دراصل سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ ایک مومن کے لیے بڑی مرکزی حیثیت کی حامل ہے، سینٹرل چیز ہے ایک مومن کے لیے۔ That is very central for a believer، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیسٹ ماڈل ہیں۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the final model, is the best model, is the perfect model۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جتنا جانیں گے اتنا ہی ہم دین سے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم جتنے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہم دین سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے سیرت کا جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ سیرہ کے معنی ہوتے ہیں عادت، خصلت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں کیا تھیں، آپ کی شمائل کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج کے ساتھ معاملات کیسے تھے، سماج کے ساتھ آپ کا لین دین کیسا تھا، آپ کی عبادتیں کیسی تھیں، آپ کی جنگیں کیا کیا تھیں، مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوتے تھے، آپ کی ڈیلنگز کیا تھیں، آپ کی ٹریٹمنٹس، آپ کے ٹرانزیکشنز، اور اسی طریقے سے لین دین میں آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، معاشرت اور تمدن آپ کی کیسی تھی۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے سیرہ، یعنی دا بایوگرافی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی چھوٹی جو تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہیں، شروع سے لے کر اخیر تک، ان تمام چیزوں کے جاننے ہی کو کہا جاتا ہے سیرہ۔ یہ جو تمام ایونٹس ہوتے ہیں انہی کو ہم کہتے ہیں سیرہ۔ سیرت کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو 20 جلدوں میں لکھی گئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو 15 جلدوں میں لکھی گئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو 10 جلدوں میں لکھی گئی ہیں، کچھ 5 جلدوں میں لکھی گئی ہیں، یعنی بڑے بڑے ذخیرے سیرت کے تیار کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہر کس و ناکس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ بہرحال پڑھنے والے تو ہیں، 15 جلدوں کو بھی پڑھنے والے ہیں، 20 جلدوں کو بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن آج کل لوگوں کو ایک مختصر قسم کی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کسی بھی کلاس کے، ان کے سامنے مٹیریل جو ہوتا ہے اسٹڈی کا وہ بہت ہیوج نہیں رکھا جا سکتا، اس کو چھوٹا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو کور کیا جا سکے پورے خاص پیریڈ میں۔ تو اسی لیے یہ ایک سمرائزڈ کتاب تیار کی گئی ہے مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کے ذریعے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی یہ دیوبند کے ایک اسکالر تھے۔ پارٹیشن جب ہوا انڈیا اور پاکستان کا تو وہ یہاں سے دیوبند سے یہ چلے گئے پاکستان، یہ بالکل ہمارے پڑوس میں رہتے تھے جہاں پر یہ بیت الحکمہ ہے۔ تو دیوبند سے وہ کراچی چلے گئے اور وہاں پر ان کو گرینڈ مفتی آف پاکستان کا ٹائٹل دیا گیا۔ He was given the honor of being the greatest jurist and mufti of Pakistan officially. So that is the reason he is known as Mufti Azam Pakistan. معرف القرآن بھی ان کی ایک کتاب ہے جو بڑی مشہور ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے in terms of circulation and readership۔ تو انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کی، وہ جب یہاں تھے تو انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کی۔ یہاں انہوں نے یہ کتاب اس مقصد کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین کو پڑھائی جا سکے، یا ایسے لوگ جن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ان کو پڑھایا جا سکے، بطور خاص خواتین کے لیے، کیونکہ خواتین کے لیے جو کورس درکار ہوتا ہے وہ ایبریجڈ ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، شارٹ ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا۔
سیرت خاتم الانبیاء. اور جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے تب سے یہ کتاب کافی سرکولیشن میں ہے، پوری دنیا میں بہت سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بہت سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں. سب سے بڑی خصوصیتیں پائی جاتی ہے کہ یہ آتھینٹک بہت ہے. بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں سیرت کی، اس میں بہت ساری چیزیں ان آتھینٹک آ جاتی ہیں، ان ریلائبل ڈیٹا اس کے اندر آ جاتا ہے. لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تمام انفارمیشن جو ہے وہ آتھینٹک ہے، ریلائبل ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت اختصار کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی شارٹ لکھی گئی ہے. اس لیے خواتین کے لیے اس کا مطالعہ کرنا یا اس کو سلیبس میں انکلوڈ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اس کے برخلاف اگر کتاب بڑی ہوتی تو اس کو سلیبس میں انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ بھی ایک اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت مانی جاتی ہے. تیسری ایک خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی سمپل لینگویج میں لکھی گئی ہے، بہت ہی سمپل پریزنٹیشن ہے. چوتھی اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والی جو سب سے اہم چیزیں ہیں اس کو انہوں نے انکلوڈ کر دیا ہے. تو اس کتاب کو اگر کسی نے پڑھ لیا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہوا اس کتاب کا مختصر تعارف. دوسری بات آپ کو یہ عرض کرنی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ عالمہ کورس میں بعض خواتین ایسی ہوں جن کی اردو بہت اچھی نہ ہو، یعنی جن کو ریڈنگ میں پریشانی ہوتی ہو، جن کی ووکیبولری اچھی نہ ہو، جن کے اندر فلوئنسی نہ ہو. تو ان کے لیے پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کریں کہ چند دنوں تک تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیراگراف ہلکے ہلکے سے پڑھنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ دوام اور استمرار کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز فلوئنسی آ جائے گی. تو اس لیے اگر کسی کی ووکیبولری اچھی نہیں ہے اردو کی، یا اردو اچھی نہیں ہے، یا ریڈنگ اچھی نہیں ہے، تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پورا سال ہے، اس میں آپ مستقل محنت کریں اور تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ کی آہستہ آہستہ آپ کی اردو بھی کلیئر ہو جائے گی. دراصل ہم نے جو اس کتاب کو انکلوڈ کیا ہے سلیبس میں، یعنی کہ سیرہ کی اس کتاب کو، اس کے ہمارے دو مقاصد ہیں، یعنی ٹو فولڈ پرپز ہے ہمارا. ایک پرپز تو یہ ہے کہ آپ کو سیرت سکھائی جائے which is the main theme of this book. دوسرا سائڈ سے مقصد یہ ہے کہ آپ کو اردو بھی سکھائی جائے. So we want to teach you Urdu and we want to teach you سیرہ at the same time. سیرہ بھی سکھانی ہے اور اردو بھی آپ کو سکھانی ہے. اردو سیکھتے ہوئے اس کتاب کی جب اردو آپ پڑھیں تو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ چند چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اردو پڑھتے ہوئے آپ کے لیے ضروری ہے کہ چند چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یعنی سیرت کی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو 3 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کریکٹ پروننسیشن پر دھیان دیں، کسی بھی ورڈ کو کیسے صحیح طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ فلوئنسی لانی ہے ریڈنگ میں، یعنی کہ فلوئنسی کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے. جھجک زیادہ سے زیادہ ختم کرنی ہے. اور جھجک کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کئی بار پڑھ لیا جائے. کئی بار جب ایک چیز پڑھی جاتی ہے تو جھجک اور ہیزیٹیشن ختم ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جس پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور توجہ دینی ہے وہ ہے ووکیبولری بلڈنگ. یو ہیو ٹو ڈیولپ یور اردو ووکیبولری. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نئے نئے الفاظ کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیا کریں اور اس کو 2-3 بار بول لیا کریں، پروناؤنس کر لیا کریں، اور کلاس میں بھی ریڈنگ کرنے کی کوشش کریں. تو اس طریقے سے آپ کی اردو بھی درست ہو جائے گی. اکثر خواتین تو اردو پڑھنا جانتی ہیں ماشاءاللہ، جو عالمہ کورس میں داخلہ لیتی ہیں بیت الحکمہ میں، لیکن کچھ خواتین جن کی اردو کمزور ہے وہ بطور خاص توجہ دیں ان چیزوں پر. انشاءاللہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اردو بالکل صحیح ہو جائے گی. چونکہ آپ کے لیے یہ کلاس نئی ہے تو آپ کے سامنے چیلنجز ہوں گے. چیلنجز ہر چیز میں ہوتے ہیں. کہیں بھی کوئی بھی کلاس آپ شروع کریں نہیں، اس میں آپ کو شروعات میں پریشانی ہوگی، لیکن شروعات میں پریشانی سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. جو ہمت رکھتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو مایوسی والا ذہن رکھتے ہیں، فرسٹریشن اور ڈس اپائنٹمنٹ والا ذہن رکھتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ بالکل فرسٹریٹڈ نہ ہو، مایوس نہ ہو. کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، رکنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں کمزوری ہمارے اندر ہے. پھر اس کمزوری پر ورک آؤٹ کرنے سے ہم آگے بڑھتے ہیں.
ایسا نہیں کوئی رکاوٹ آئی اس رکاوٹ کو دیکھ کے ہم بھاگ گئے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی طریقے کی کوئی کمزوری آئے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہم اس پر محنت کریں۔ محنت کرنے سے پرابلم دور ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آج ہماری اردو تو کمزور ہے اور ہم سمجھ نہیں سکے، اب ہم عالمیت نہیں کر پائیں گے، ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اردو کمزور ہے، اس اردو کو کیسے صحیح کرنا ہے اور وہ کیا طریقہ ہے، اب آپ عالمیت کر لے جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے یہ، اپروچ ہمارا جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اپروچ کی وجہ سے ہماری زندگی اکثر بدل جاتی ہے۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ کوئی چیز مشکل آئی اور آپ بھاگ گئیں، ایک اپروچ یہ ہے کہ مشکل چیز آئی آپ نے اور جم کے اس کو سولو کرنے کی کوشش کی، اس کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کی، آپ آگے بڑھ گئیں۔ دیکھیے دو اپروچ ہیں، ایک ہی چیز ایک ہی پرابلم دو لوگوں کو آتی ہے، ایک بھاگنے والے ہوتے ہیں، ایک رک کر اس کو سولو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا انسان بننا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سبجیکٹ مشکل آ جائے، فار ایگزامپل بعض دفعہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ خواتین کو القراءۃ الواضحہ میں دشواری ہو رہی ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 1 مہینہ آپ محنت کیجئے، محنت کرنے کے بعد ایک دم سے تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کے سامنے۔ میزان الافعال میں کوئی پرابلم ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، محنت کیجئے، صبر کیجئے، وہ بھی ایک دم سے کلیئر ہو جائے گا، اور جب آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی سب سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسی طریقے سے اردو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ ٹھہریں، رکیں، محنت کریں، وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ تمام جتنے دنیا کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، جتنی ڈسپلنس ہیں، جتنے سارے جو ہے موضوعات ہیں، ان تمام میں انسان کو شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنے سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس سیرت کی کتاب کو پڑھیں گے، اور اس سیرت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چند چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ ایک تو پرائمریلی ہمیں سیرت سیکھنی ہے، وی ہیو ٹو پرائمریلی لرن دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم that is the ideal for the Muslims. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the best ideal for us. He is the real ideal for us. So his life is the most central thing for the believers. تو اس لیے ہمیں سیرت سیکھنی ہے۔ دوسرے، سیرت کو سیکھتے ہوئے while learning the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have also to focus on learning Urdu language. اردو لینگویج پہ کہاں کا فوکس کرنا ہے؟ You have to focus on pronouncing the Urdu words correctly, number 1. Number 2, you have to bring fluency in your reading, and that is possible only by repeated reading. بار بار ریپیٹ کریں ریڈنگ کو، تب جا کے فلوئنسی آئے گی۔ تیسرا جو ایریا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے وہ ہے ووکیبولری بلڈنگ پر، الفاظ کے معانی کو یاد کرنا ہے۔ الفاظ جو بھی نئے نئے آئے ان کے معانی کو آپ نوٹ کر لیا کریں۔ ہمارے یہاں جو ایڈیشن سیرت خاتم الانبیاء کا انکلوڈ کیا گیا ہے سلیبس میں، وہ گجرات کا ایک ایڈیشن ہے، اس میں بہت اچھا کام کر دیا گیا ہے۔ اس میں فوٹ نوٹ میں بھی بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں کتاب میں فوٹ نوٹ میں اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو سمجھنا دشوار ہو، تو میری ریکارڈنگز انشاءاللہ اس کو ہیلپ کر دیا کریں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ یعنی اسپیشلی جس کی اردو کمزور ہو تو وہ ریکارڈنگز کو بہت غور سے سنیں، ایک ایک چیز پر کافی توجہ سے جو ہے رکتے ہوئے سمجھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بسم اللہ، اتنی ساری تفصیلات کے بعد اب ہمارے لیے چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم اصل کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ پیج نمبر 27 ہے، سیرت خاتم الانبیاء۔ اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف، حضرت بولتے ہیں ایک کسی بھی معزز انسان کے ساتھ ہم حضرت لگاتے ہیں، اسپیشلی وی یوز the word حضرت as a tag, as a word of honor, as a title of honor to someone who has knowledge, who is knowledgeable, who is respected and who is great. جو بڑا ہوتا ہے، آنریبل ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اس ٹائٹل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ نسب شریف، نسب بولتے ہیں لینیج کو۔ لینیج یا نسب کسے بولتے ہیں؟ یعنی ہمارے والد کون تھے، والد کے والد کون تھے، اوپر تک ہم جتنا ہی سمجھتے جائیں گے، یہ جو اوپر کا جو شجرہ ہوتا ہے، ٹری ہوتی ہے، جو آرڈر ہوتا ہے، جینیولوجیکل آرڈر جو ہوتا ہے، اسی کو بولتے ہیں شجرہ، یا اسی کو بولتے ہیں نسب۔ یعنی ہمارے والد کون تھے، والد کے والد کون تھے، دادا کون تھے، دادا کے دادا کون تھے، پردادا کون تھے، سکڑ دادا کون تھے، لکڑ دادا کون تھے، یہ اوپر تک جو سلسلہ چلتا رہتا ہے، اسی کے سمجھنے کو، اسی سلسلے، اسی آرڈر کو نسب کہا جاتا ہے۔
شریف کے معنی ہوتے ہیں نوبل، یعنی دا نوبل لینیج آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مطہر ہے، مطہر بولتے ہیں پاکیزہ کو، یعنی دا پیور لینیج آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا نوبلسٹ اینڈ دا پیورسٹ ان دا ورلڈ. یعنی دنیا میں جتنے لوگ اب تک آئے ہیں، تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج ہے، جو نسب شریف ہے، جو شجرہ ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ معزز، اس سے زیادہ پاک کسی کا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے. شریف کے معنی ہوتے ہیں نوبل. اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ اتنا پاک ہے کہ جو مکے میں کفار رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. برتھ پلیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ ہے. مکے کے کفار آپ کے دشمن تھے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مطہر کو مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ یہ بہت عالی النسب ہیں، بہت شریف ہیں. He is very noble in terms of lineage. He is the best in terms of lineage. یہ سب ایکسپٹ کرتے تھے وہ لوگ. اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، انیمیز تھے، اپوزیشن کے جو لوگ تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ نسب کے اعتبار سے آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ بیسٹ کوئی نہیں ہے. دیکھیے آگے بڑھیے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا. ابو سفیان ایک بہت بڑے لیڈر تھے مکہ کے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں تھے، بہت پریشان کیا، لیکن بعد میں ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا. یہ جب کافر تھے پہلے، تو شاہ روم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو شاہ روم کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ وہ بڑے عالی النسب ہیں، بڑے شریف النسب ہیں. یعنی ایک دشمن کیا کرتا ہے؟ ایک دشمن کی اچھائی کو بھی برائی کی شکل میں پیش کرتا ہے. لیکن ابو سفیان جب شاہ روم سے ملے تو شاہ روم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریفانہ نسب، آپ کی عظمت، آپ کے نوبل لینیج کو ایکسپٹ کیا انہوں نے، اور اس کو تسلیم کیا اور اجاگر کیا. حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں. یعنی ابو سفیان تو اس زمانے میں دشمن تھے، بادشاہ کے سامنے بھڑکانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بھی برائی کر سکتے تھے تاکہ دشمن کی حیثیت مجروح ہو جائے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب شریف ہے، نسب مطہر ہے، جو نوبل لینیج ہے، یہ دشمنوں اور کفار کو بھی یہ چیز جو ہے معلوم تھی، اور سب لوگ اس بات کو مانتے تھے اور اس کے معترف تھے. اچھا، اب ایک بار میں روانی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے. ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں. یعنی ابو سفیان چاہتے تھے کہ کوئی گنجائش ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں، اور بہت سارے عیوب لگائے، لیکن نسب کے بارے میں کوئی عیب نہیں لگایا. وہاں اعتراف کیا کہ وہ بڑے نسب کے آدمی ہیں. گنجائش کے معنی ہوتے ہیں چانس. کوئی گنجائش ملے یعنی کوئی چانس ملے. آگے دیکھیے، اب وہ نسب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نسب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، پھر آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، پھر پردادا کا نام کیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر عربوں کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. عربس جو ہے یہ اپنے دادا پردادا تمام لوگوں کا جو ہے آرڈر، جینیولوجیکل جو آرڈر ہوتا تھا، لینیج ہوتا تھا، اس کو پریزرو رکھتے تھے، ریکارڈ رکھتے تھے. وہ عجم جو لوگ ہیں، نان عربس جو ہیں، ان کے ہاں یہ رواج نہیں پایا جاتا. مثلا آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ بتا دیں گی اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے دادا کا نام، اور بہت ہوگا تو اپنے دادا کے والد کا نام، ختم ہو جائے گا اس کے بعد. لیکن عربوں کے ہاں آج بھی 50 نام لکھے ہوئے ہیں، 50 نام محفوظ ہیں.
یہ والد کا نام، یہ والد کے والد کا نام، پھر دادا کا نام، دادا کے دادا کا نام، پردادا کا نام، پردادا کے پردادا کا نام، ایسے درجنوں تک یہ پہنچا دیتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کیا ہے، ٹری کیا ہے، آرڈر کیا ہے لینیج کا، اب آپ دیکھیے سامنے، اس کو یاد کر لیجئے، بڑی مقدس چیز ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، یعنی والد ماجد جو ہے کس کے بیٹے تھے، پھر وہ کس کے بیٹے تھے، پھر وہ کس کے بیٹے تھے. والدہ کی طرف سے بھی آئے گا، وہ آگے آئے گا. سب سے پہلے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے، ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے، عبد مناف قصی کے بیٹے تھے، قصی کلاب کے بیٹے تھے، کلاب مرہ کے بیٹے تھے، مرہ کعب کے بیٹے تھے، کعب لوئی کے بیٹے تھے، لوئی غالب کے بیٹے تھے، غالب فہر کے بیٹے تھے، اور فہر جو ہے یہ مالک کے بیٹے تھے، اور مالک جو ہے نضر کے بیٹے تھے، اور نضر جو تھے وہ کنانہ کے بیٹے تھے، اور کنانہ جو تھے وہ خزیمہ کے بیٹے تھے، اور خزیمہ مدرکہ کے بیٹے تھے، اور مدرکہ الیاس کے بیٹے تھے، اور الیاس مزر کے بیٹے تھے، اور مزر نزار کے بیٹے تھے، اور نزار معد کے بیٹے تھے، اور معد عدنان کے بیٹے تھے. بتائیے دنیا میں کس کا محفوظ ہوگا اتنا لمبا؟ عرب ہسٹورینز جو ہیں ان کی اس پر بڑی توجہ ہوتی تھی، اور بہت شاندار چیز ہے. وہ لوگ اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر فخر کرتے تھے. they were proud of their genealogical order, their lineage system. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، یہ چیز ہر جگہ نہیں ملے گی. خاص طور پر جو قریش کے لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، اور بنو ہاشم وغیرہ تھے، اور اس علاقے کے جو لوگ تھے ان کو تو بہت زیادہ فخر ہوا کرتا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے جناب. محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ بن کعب ابن لوی ابن غالب بن فہر بن مالک بن نضر ابن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ میں نے زور سے بھی پڑھ دیا ہے، اسپیڈ سے بھی پڑھ دیا ہے، ایک بار میں بہت آہستہ پڑھ دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اس کو یاد کر لیجئے. یہاں تک سلسلے نسب باجماع امت ثابت ہے، یعنی اتنا بالکل کنفرم ہے. اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے آدم علیہ السلام تک گنایا ہے، لیکن اس میں کچھ کنفیوژنز ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں. تو آتھر کہہ رہے ہیں یہاں تک سلسلے نسب بولتے ہیں لینیج آرڈر. آپ کی جو لینیج کا جو آرڈر ہے یہاں تک بالکل پرفیکٹ ہے، باجماع امت ثابت ہے. اجماع بولتے ہیں کنسنسس کو، ایگریمنٹ. امت کا مطلب ہوتا ہے قوم، یعنی قوم کی اجماع کے ساتھ، میننگ علماء کرام جو ہیں ان تمام نے ایگری کیا ہے، کنسنسس کیا ہے کہ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، وداؤٹ ڈاؤٹ جو ہے بالکل یہ ثابت ہے. اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، یعنی عدنان سے اوپر جن لوگوں نے بڑھایا ہے وہاں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ڈسٹربنس ہے، کچھ کنفیوژن ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے. ترک کرنا مطلب چھوڑ دینا، ٹو اوائڈ، ٹو اگنور سم تھنگ، ٹو لیو سم تھنگ. کہہ رہے ہیں اسی لیے ہم نے اوپر سے جو اور ڈیٹیلز دی گئی ہیں، یعنی عدنان کے بعد کا جو آرڈر آتا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ڈس ایگریمنٹ ہے اسکالرس کا. The scholars don't agree on that. Some of them say that this is perfect, meaning what is on top of that, what is above this. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے اس میں پرابلم ہے، کچھ کہتے ہیں پرابلم نہیں ہے. تو بہرحال چونکہ وہ ڈس ایگریڈ تھا اسی لیے جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. ڈسپیوٹڈ تھا اس لیے اس کو انہوں نے ترک کر دیا، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے. ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا. اور آگے آئیے.
اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے، یعنی آپ کے والد جو تھے عبداللہ، ان کے والد، پھر ان کے والد، والد 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 والد، آپ کی والدہ کی طرف سے بھی جو نسب آپ کا ہے وہ بھی بہت اعلیٰ تھا، دا بیسٹ اینڈ دا نوبلسٹ ان دا عربس۔ اور والدہ ماجدہ، ماجدہ بولتے ہیں نوبل کو، یعنی آپ کی جو شریف والدہ تھیں، ان کی طرف سے جو آپ کا نسب ہے وہ یہ ہے، ان کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے، کیا ہے؟ پڑھتے ہیں اسے بھی۔ محمد بن آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی دیکھا ہوگا کلاب آیا ہے ایک جگہ، تو کلاب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی جا کر مل جاتی ہیں، یعنی کلاب کے بعد بھی وہی سیم ہے، پیچھے جو گزرا ہے آپ کا قصی ابن کلاب کے بعد محمد ابن آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف بن زہرہ، زہرہ تک تو بالکل ڈیفرنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا، لیکن زہرہ کے بعد پھر کلاب آ جاتا ہے۔ اصل میں کلاب کے دو لڑکے تھے، ایک قصی تھے اور ایک جو ہے زہرہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ زہرہ سے جا کے مل جاتی ہیں، یعنی کلاب کے جو بیٹے قصی تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا ہے والد صاحب کی طرف سے، اور کلاب کی جو بیٹے زہرہ تھے ان سے نسب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا، یعنی کلاب پر جا کر دونوں مل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب والد کی طرف سے اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے کلاب پر جا کر مل جاتا ہے دونوں کا۔ اب دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ کلاب ابن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے، یعنی والدین، والد اور والدہ دونوں کا نسب کلاب ابن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے، دونوں سیم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بار میں پھر تھوڑا سا پڑھتا ہوں پیچھے۔ یہاں تک سلسلہ نسب باجماع امت ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ تو یہاں پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نسب جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے جو نسب چلتا ہے وہاں پر آ کر مل جاتا ہے، یعنی کلاب ابن مرہ پر۔ تو یہ جو ہے آپ نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کو دیکھا کہ آپ کا نسب کیا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت جب پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو پیغمبروں کو بہت ہی ہائی فیملی میں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان کو ریسپیکٹ دیں اور ان کی عزت کریں۔ اگر کسی چھوٹی فیملی میں بھیج دیا جائے کسی پیغمبر کو تو لوگ چڑھائیں گے، وہ بہت ہی گندے خاندان میں پیدا ہوا، بہت چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا، بہت سارے لوگ اس کی بات ہی نہیں مانیں گے، اس کو چڑھائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کرام کو جب بھی بھیجا کسی بھی خاندان میں تو اعلیٰ ترین خاندان میں بھیجا، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں بھیجا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے آخری نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بیسٹ نبی ہیں، تو آپ کو بھیجا گیا ایسے خاندان میں جو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور ارفع خاندان ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہیں رکیں گے، اسی اسٹائل سے ہم اس پوری کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا غور سے مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب ہمیں سیرت کے پڑھنے میں، سیرت کو سمجھنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا۔ ہم بہت ساری چیزیں تقریروں میں سنتے ہیں، بیانات میں سنتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ یہ کتاب اب ہم اور آپ خود پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ہم کسی سے نہیں سنیں گے، ہم خود سنائیں گے، اب دوسروں کو خود ڈائریکٹ ہم پڑھیں گے اور پھر دوسروں کو سمجھائیں گے۔ تو اس لیے سیرت کی جو کتاب داخل کی گئی ہے نصاب میں، اس کو غور سے پڑھیں۔ چھوٹی کتاب ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے اس سیرت کو پڑھیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب اپنے آپ کو قریب کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو اس سیرت سے سیکھیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اسلامی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود سیکھنا ہے، دوسرا مقصد اسلامی تعلیم کا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ تو آج ہم یہیں اب رکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بہت ہی جلد ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔